السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے ہوش سنبھالا اس نتھلی کو اس نے اپنی نازک سی ناک میں جھولتے پایا۔ دن میں کتنی ہی بار اس کا ننھا سا ہاتھ اس نتھ سے ٹکرا جاتا، لیکن عجیب بات یہ ہے یہ نتھ کب لڑکیوں کے ناک میں نہیں رہتی تھی۔ چھینوں کی ناک میں بھی ویسی ہی نتھ تھی۔ ایک دن ان کا بڑا سا گھر بہت سے برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ رنگ برنگی روشنیاں غضب کا سماں باندھ رہی تھیں اور مہمان بھی تو بہت زیادہ آئے تھے۔ پھر چھینوں پورا ہفتہ گھر سے غائب رہی، لیکن جب واپس آئی تو اس کی ناک میں نتھ نہیں تھی۔ ننھی سی نائلہ، جسے سب پیار سے نیلو کہہ کر پکارتے تھے، جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اس پر بہت سے راز کھلنے لگے۔ وہ اسکول نہیں جاتی تھی، لیکن ایک ماسٹر جی ان کے گھر بچوں کو پڑھانے گھر ہی آتے تھے۔ کھیلتے کودتے نیلو کو اس نتھ سے چھیڑ خانی کرنے کی عادت سی بن گئی تھی۔ کبھی کبھی یہ نتھ اسے اپنے وجود کا ایک حصہ لگنے لگ جاتی۔ کب بچپن رخصت ہوا اور جوانی آ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ نیلو اب اس نتھ کا مطلب اچھی طرح سمجھنے لگ گئی تھی۔ اسے چھینوں کی نتھ اترنے سے لے کر گھر آنے والے نت نئے مہمانوں کا راز بھی بتا دیا گیا تھا۔ نیلو اور چھینوں بازار حسن کی پیداوار تھیں۔ ان کی ماں اپنے وقت کی خوبصورت وائفوں میں سے شمار ہوتی تھیں۔ مال ہاتھ آتے ہی شہر سے باہر بڑی سی کوٹھی بنا لی، جہاں دھندا بھی خوب چلتا اور شرفا کو اس علاقے میں آنے پر کسی ندامت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ آج نیلو کی 17ویں سالگرہ تھی۔ پوری کوٹھی کو برقی کمکموں سے مزین کیا گیا تھا۔ مہمانوں کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا تھا۔ رات کی سیاہی پھیلتے ہی بڑی بڑی گاڑیوں میں مہمان آنا شروع ہو گئے۔ بڑی مونچھوں والے امراء، بڑے بڑے پیٹ والے سرکاری احکام، کلف لگے کپڑوں والے ذمہ دار، علاقہ بھر کے نامور لوگ موجود تھے۔ نیلو کی سائی دھائی دیکھنے لائق تھی۔ نیلو کے بناؤ سنگھار میں کوئی کمی نہ رہنے پائے۔ اس غرض سے اس کی ماں بار بار میک اپ والے کو ہدایت جاری کر رہی تھی۔ مشروبات وغیرہ سے تواضع کے بعد نیلو کیک کاٹنے کو کوٹھی کے مین ہال میں اتری۔ رنگ برنگی روشنی کے جلوے اور زرق برق لباس میں مبلوس نیلو کا ایک ایک قدم مہمانوں کے سینوں پر بجلیاں گلا رہا تھا۔ آداب تسلیمات سے سواگت کیا گیا اور نیلو نے جلتی ہوئی موم بتی کا شعلہ پھونک مار کر بجھا دیا۔ انہی اداؤں سے کیک پر چھری چلائی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی بھونڈی آوازوں کے ساتھ بے ڈھنگی تالیاں گونجیں اور نیلو کیک کاٹ کے جا چلتی بنی۔ سب مہمانوں کو کیک پیش کیا گیا۔ اس کے بعد معزز مہمانوں کو ایک الگ کمرے نشست میں اکٹھا کیا گیا اور نتھ اتروائی کی رسم کے لیے بولی شروع ہو گئی۔ نیلو کی ماں نے 1 لاکھ سے شروع کی۔ جج صاحب نے 1.25 لاکھ کی آواز لگائی۔ 1.5 لاکھ روپے داروغہ صاحب کی صدا تھی۔ 2 لاکھ روپے پاس کے گاؤں کے چودھری صاحب کی آواز گونجی۔ 4 لاکھ کی آواز ایک طرف سے آئی۔ سب نے مڑ کر دیکھا۔ 25 سال کا نوجوان ہے، مونچھوں کو تاؤ دیتا، بولی ڈبل کرنے پر مغرور دکھائی دے رہا تھا۔ 5 لاکھ یہ پھر سے چودھری صاحب کی آواز تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بولی دونوں کے بیچ ہو۔ آخر نوجوان نے 10 لاکھ پر پالا مال مار لیا۔ یہ نوجوان ایک مالدار رانا صاحب کی اکلوتی اولاد تھا، جس کے انتقال کے بعد تمام تر جائیداد اس کے اکیلے کا تصرف تھا۔ نیلو کی ماں نے باقی معززین سے ہاتھ باندھ کر معذرت کی اور سجی سنوری نیلو کو اس نوجوان کی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ کنواری لڑکیوں کے شوقین تمام حضرات دل کے ارمان ادھورے چھوڑ کر چلتے بنے۔ شہر سے دور ایک بڑی کوٹھی میں کار جا کر رک گئی۔ نوجوان نے نیلو کو ہاتھ سے پکڑ کر گاڑی سے نکالا اور ساتھ لیے خوبصورت بیڈ روم تک پہنچ گیا۔ نیلو جو کسی خناٹ مرد کی توقع کر رہی تھی، اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ آج اس کی نتھ اتروائی کی رسم تھی۔ آج اس کی زندگی میں پہلا مرد آنے والا تھا۔ آج کے بعد نہ تو وہ کوئی کنواری رہتی اور نہ ہی اس کے ناک میں نتھ باقی رہتی۔ نیلو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ دوشیزگی سے ہاتھ دھونے کا غم زیادہ ہے یہ نتھ اتروانے کا۔ سارا راستہ اسی کشمکش میں گزرا اور اب اس نوجوان کو دیکھ کر وہ مزید حیرت زدہ تھی کہ یہ خوابوں کا شہزادہ کہاں سے آ گیا ہے۔ نیلو کی زندگی کے یہ 7 دن کسی خواب سے کم نہیں تھے۔ اگرچہ وہ طوائف کی بیٹی تھی، لیکن نتھ اترنے تک اس کی دوشیزگی سلامت تھی۔ 7 دنوں کی قیمت کی اس کی ماں لاکھوں روپے میں وصول کر چکی تھی۔ آج واپسی کا سفر تھا، لیکن نیلو اس حسین نوجوان کے سحر میں ایسی مبتلا ہوئی کہ دل دے بیٹھی۔ جوں واپسی کے لمحات قریب آتے جا رہے تھے، نیلو کے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ عین آخری لمحے نیلو نے اپنے ہاتھ اس نوجوان کے قدموں میں رکھ دیے۔ آپ جانتے ہیں، اس نتھ اترنے تک میری زندگی میں کوئی مرد نہیں آیا۔ آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد ہیں۔ میں آپ کو دل دے بیٹھی ہوں۔ مجھے اپنے قدموں میں
ज़िंदगी गुजारने का मौका दे दीजिए। राणा साहब नीलो का ये रवैया देखकर शदर रह गए, हैरान व परेशान हो गए। एक पल हैरत के बाद ठोकर मारी, दूर फेंक दिया और नफ़रत से बोले, तुम जैसी कंजरियाँ अपनी कीमत वसूल करने के बाद मोहब्बत का नाटक करने लग जाती हैं। मैं तुमसे बेहतर ख़रीद सकता हूँ, चलो निकलो यहाँ से। तुम तवाइफ हो, इस मुआशरे का गंद हो, घर की इज्जत बनने लायक नहीं हो। नीलो सुन वजूद लिए गाड़ी में बैठकर वापस चली गई। इस वाक़ये को 18 साल गुजर गए। राणा साहब नीलो को भूल गए और नीलो राणा साहब को भूल गई। इन 18 सालों में जाने कितनी ही दोशीज़ाओं की नथ उतराई की रस्म राणा साहब के हाथों पाया तकमील तक पहुंची। जहाँ भी नथ उतरवाई की रस्म होती, राणा साहब को ज़रूर बुलाया जाता। आज 18 साल बाद फिर किसी नीलो की नथ उतरवाई की रस्म है। लड़की की सही धई देखने लायक है। राणा साहब उम्र गुजरने के साथ साथ पक्के शिकारी बन चुके हैं। लड़की की खूबसूरती पर जी जान से फरिश्ता हैं। बोली शुरू हुई और राणा साहब ने बोली जीत ली। लड़की राणा साहब की गाड़ी में बिठा दी गई। 7 दिन, पूरे 7 दिन जब हो गए, राणा साहब के लिए ये 7 दिन किसी खुशनुमा ख्वाब से कम नहीं हैं। 7वें दिन लड़की ने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। इधर वक्त जुदाई है, इधर राणा साहब की धड़कनें गैर मामूली तौर पर तेज़ होती जा रही हैं। ऐन आखिरी लम्हे लड़की को लेने गाड़ी आ गई। गाड़ी से उतरी औरत का चेहरा राणा साहब को अच्छी तरह याद है। नीलो तुम? हाँ राणा साहब मैं। तुम इतने सालों बाद मेरी कोठी पर क्या करने आई हो? कुछ बताने आई हूँ। तुम कहते थे ना तवाइफ इस मुआशरे का गंद है, वो कभी किसी घर की इज्जत नहीं बन सकती। मैं आज तुम्हें कुछ दिखाने आई हूँ। जानते हो 18 साल, पूरे 18 साल इंतज़ार किया था इस दिन के लिए। मैंने कहा था ना मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले और आखिरी मर्द तुम हो। 18 साल राणा साहब, पूरे 18 साल एक एक पल गिन गिन कर गुजारा मैंने। जिस दिन मैं यहाँ से निकली हूँ उस दिन से अपनी कोख में तुम्हारी बेटी की परवरिश की, फिर उसे पैदा किया, फिर उसके इतने बड़े होने का इंतज़ार किया, तुम्हारे बिस्तर तक आने के काबिल हो सके। अपनी ही बेटी को बिस्तर की जीनत बनाते वक्त तुम्हारे खून ने जोश नहीं मारा राणा साहब? लेकिन नहीं, वो गैरतमंद लोग होते हैं जिनका खून अपने खून की महक सूंघता है। तुम्हारे जैसे बेगैरतों के लिए सब एक बराबर हैं। और तुम कहते हो ना तवाइफ इस मुआशरे का गंद है, तो एक बात याद रखो, तवाइफ आसमान से नहीं उतरती, वो भी तुम जैसे शुरफा के नुत्फे से ही नमूद पाती है। जानते हो ये कोठों पर बैठने वालियाँ, ये सब तुम ही लोगों की औलादें होती हैं जिन्हें तुम्हारी आइंदा नस्लें बिस्तर की जीनत बनाती हैं। यहाँ तुम्हें हर चौधरी, जज, वडेरे, ज़िम्मेदार की औलाद मिलेगी जिन पर इन्हीं के बेटे अपनी वहशत निकालते हैं। तवाइफ इस मुआशरे का गंद नहीं होती राणा साहब, बल्कि तुम लोग इस मुआशरे का गंद हो जो तवाइफों की कोख में अपने नुत्फे छोड़ जाते हो और फिर ये जब जवान होकर तुम्हारे जैसों के हाथों ही अपनी नथ उतरवाने लायक हो जाती हैं। अपनी बेटी को देखो और सोचो कहाँ कहाँ नुत्फा परवरिश पाया होगा तुम्हारा, और तुम्हारी कितनी औलादें ऐसी ही कहीं न कहीं नथ उतरवा चुकी होंगी या उतरवाएंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे आप अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।